وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے مختلف بہانوں کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا۔ جب انسان پروردگار کے احکامات کو نہیں ماننا چاہتا تو مختلف بہانے بناتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ان احکامات سے بچائے اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت سے دور کرے۔ لہذا بنی اسرائیل کی بھی یہ عادت تھی، گزشتہ انبیاء کے سامنے بھی بہانوں کا تذکرہ، جب ان کو لڑنے کا کہا گیا، جب ان پہ من و سلوہ نازل ہوا، ان تمام مقامات پہ آپ نے دیکھا جب ان کو گائے کے ذبح کرنے کا کہا گیا، ہر ایک بات میں کوشش کی کہ اس حکم کو انجام نہ دیا جائے۔ لہذا یہاں اللہ کے رسول کی جب اطاعت کا کہا گیا، جب قرآن کریم پر ایمان لانے کا کہا گیا تو یہاں بھی انہوں نے بہانہ بنایا۔ اس آیت نمبر 97 کے شان نزول میں بعض مفسرین نے لکھا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ قرآن کریم حضرت جبرائیل لے کے آنے والے ہیں، رسول اللہ کے قلب پہ نازل ہوتے ہیں، وہ یہ پیغام لے کے آتے ہیں، وہ یہ احکامات لے کے آتے ہیں، تو ان کے علماء نے کہا کہ اگر آپ پہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل ہے تو پھر ہم آپ کو اور آپ پہ آنے والے پیغام کو نہیں مان سکتے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر حضرت جبرائیل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا تو پھر ہم قبول کرتے۔ حالانکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سخت مختلف بہانے ہو سکتے ہیں۔ افراد جب قبول نہیں کرنا چاہتے حق کے پیغام کو، تو مثلا یہ حضرت جبرائیل سخت پیغامات لاتے ہیں، یا بنی اسرائیل کے ساتھ مثلا ان کی نہیں بنتی، اس قسم کے بے بنیاد بہانے۔ لہذا اس کا جواب دیا گیا اس آیت میں، فرمایا قل، اے رسول کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، کون ہے جو جبریل کا دشمن ہو؟ یعنی جبرائیل سے آپ کی کیسی دشمنی ہے؟ جبرائیل بھی ہوتا ہے لفظ استعمال، لیکن قرآن کریم میں جبریل کہتے ہیں قوت خدا یا بندہ خدا کے معنی میں ہے، عبری زبان کا لفظ ہے جبریل یعنی قوت خدا۔ من کان عدوا لجبریل، ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو حضرت جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرے؟ حضرت جبرائیل کا کیا قصور ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو یقیناً نازل ہوتا ہے تیرے قلب پر اللہ کے اذن سے۔ یعنی اس طرح تو نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل اپنی مرضی سے آئیں، اپنی مرضی کے احکامات لے کے آئیں۔ حضرت جبرائیل جو بھی حکم لاتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا حضرت جبرائیل نازل نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ کیسی بات ہے، یہ کیسا بہانہ ہے کہ ہم حضرت جبرائیل کے دشمن ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے، ہم ان کے لائے ہوئے احکامات پہ عمل نہیں کرتے؟ وہ تو اللہ کے اذن سے نازل ہوتا ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل سے دشمنی یہ مساوی ہے خدا کی دشمنی کے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جبرائیل پہ ایمان نہیں لاتے، ہم نہیں مانتے ان کو، اس کا مطلب ہے تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ مصدقا لما بین یدیہ،
دوسری خصوصیت کیا ہے؟ حضرت جبریل جو کچھ لاتے ہیں وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو پہلے موجود ہے، جو پہلے والی کتابیں ہیں، یا اس طرح سے کہیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہے اس کی تائید ہے، اس کی تصدیق ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم حضرت جبرائیل کو ماننے والے نہیں ہیں، حضرت جبرائیل جو کچھ لا رہے ہیں وہ آپ کے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ آپ کے پاس موجود کتاب سے اگر مخالفت ہوتی ان احکامات کی، اس کے بالکل مد مقابل ہوتے، تورات میں مثال کے طور پہ نماز کا حکم تھا، قرآن کہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، تورات میں اللہ پہ ایمان کا تذکرہ تھا اور حضرت جبرائیل مثال کے طور پہ آ کے کہتے کہ ایمان کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ مخالفت کرتے۔ لہٰذا یہاں کوئی مخالفت کا وہ ایسا مورد نہیں ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدن، اور ہدایت کا پیغام ہے، اس میں گمراہی نہیں ہے، جو حضرت جبرائیل لے کے آ رہے ہیں وہ ہدایت کا میسج ہے۔ وبشری للمؤمنین، آپ مومنین ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، تو جو کچھ حضرت جبرائیل لا رہے ہیں وہ تو مومنین کے لیے بشارت ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اگر آپ مومن ہیں تو، کہ حضرت جبرائیل تو ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے، عباد الرحمن کے لیے، متقین کے لیے، ان سب کے لیے، محسنین کے لیے وہ تو بشارتیں لا رہے ہیں، وہ تو خوشخبریاں لا رہے ہیں، لہٰذا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں من کان عدوا للہ، اب اسی کو ایک اور انداز میں بیان کیا، دیکھیں یاد رکھیں، من کان عدوا للہ، جو بھی اللہ سے دشمنی کرے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں سے، اس کے فرشتے ہیں، اس کی طرف سے وہ دستور اور احکامات لے کے آتے ہیں، ورسلہ، اور اس کے رسولوں سے جو دشمنی کرے، رسول بھی اس کے میسنجرز ہیں، وہ اس کے پیغام لانے والے ہیں، ملائکہ بھی، ان کو بھی قرآن کریم نے بعض آیات میں رسل کہا ہے، یہ بھی پیغام لانے والے ہیں، لہٰذا یہ سارے پروردگار عالم کی طرف سے مامور ہیں۔ فرشتے، رسل، انبیاء، یہ اپنی مرضی سے کبھی، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں بھی کہا ہے یہ کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، رسولوں اور انبیاء کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ بالکل اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کرتے، جو کچھ یہ آپ کو بتاتے ہیں، جس چیز کا حکم دیتے ہیں، وہ خدا کی مشیت ہوتا ہے۔ جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے، جو فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے، جو رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے، وہ جبریل و میکائیل، جو حضرت جبرائیل کا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے۔ دیکھیں پہلے بات گزر چکی حضرت جبرائیل کی، لیکن پھر یہاں پہ حضرت، اور اب اس آیت میں ملائکہ کا ذکر گزر چکا ہے، ملائکہ میں حضرت جبرائیل بھی آ جاتے ہیں، حضرت میکائیل بھی آ جاتے ہیں، لیکن پھر ایک عمومی حکم بیان کرنے کے بعد اہمیت کی وجہ سے پھر یہ قرآن کریم کی روش ہے، ایک حکم بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعض مصادیق کو اہمیت کی وجہ سے پھر قرآن بتاتا ہے، لہٰذا ملائکہ میں، فرشتوں میں حضرت جبرائیل شامل ہیں۔ پھر فرمایا تاکید کی وجہ سے وہ جبریل، کیونکہ وہ ان کا جبریل پہ اعتراض تھا، وہ میکائیل، حضرت میکائیل کا تذکرہ کیوں ہے یہاں پہ؟ کیونکہ یہ حضرت میکائیل کے بارے میں ان کا اچھا رویہ تھا، کہتے تھے کہ وہ آسان احکام لاتے ہیں، ان سے ہماری دشمنی نہیں ہے، تو ملائکہ کے بعد حضرت جبرائیل اور میکائیل کو ایک جگہ ذکر کر کے قرآن کریم ان کو یہ بھی میسج دینا چاہتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اکٹھے ہیں، وہ ایک ہی قسم کا پیغام لاتے ہیں، ان میں کوئی دوری نہیں ہے۔ جیسے میکائیل وہ ہمارے احکامات کو پہنچانے والا، اسی طرح حضرت جبرائیل وہ بھی ہمارے احکامات اور ہمارے اوامر کو بجا لانے والا ہے، لہذا جو ان کا دشمن ہو فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ دشمن ہے کافرین کا۔ اللہ سے دشمنی، رسولوں سے دشمنی، فرشتوں سے دشمنی، یہ باعث بنتی ہے کہ انسان کافر بن جائے۔ لہٰذا اس آیت میں نہیں فرمایا فإن اللہ عدو لہم، کہ خدا ان کے لیے دشمن ہے، خدا ان کا دشمن ہے، جو فرشتوں کا دشمن ہے خدا اس کا دشمن ہے، جو انبیاء کا دشمن ہے خدا اس کا دشمن ہے، اس طرح نہیں فرمایا، فرمایا جو ان کا دشمن ہے اللہ کافرین سے دشمنی رکھتا ہے، یعنی یہ افراد سارے کافر ہیں،
جو فرشتوں کا انکار کرتا ہے، جو ان کے لانے والے احکامات میں شک کرتا ہے، جو انبیاء پہ شک کرتا ہے، جو ان کی بات نہیں مانتا۔ لہٰذا ان آیات میں یہ بنی اسرائیل کا جو یہ غلط نظریہ تھا اس کی بھی اصلاح کی ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک بہترین روش ہے کہ قوموں کے، ملتوں کے جو غلط نظریات ہوتے ہیں، غلط عقائد ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کرتا ہے۔ آج ہمیں بھی اگر اپنے عقائد کی، اپنے نظریات کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ وہ قرآن کریم ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے راستے کو، قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔